عمران خان ایک کھلاڑی، ایک سیاستدان، ایک فلاحی ورکر۔ ناظرین، عمران خان 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ عمران خان کے والد اکرام اللہ نیازی ایک انجینئر تھے۔ عمران خان کی والدہ کا نام شوکت خانم تھا۔ عمران خان نے ایچسن کالج سے انٹر کیا، اس کے بعد انہوں نے گریجویشن کیبل کالج آکسفورڈ سے کیا۔ عمران خان کے ایک کزن ماجد خان کرکٹ کھیلتے تھے، تو عمران خان نے بھی کرکٹ کھیلنے شروع کی، مگر وہ بہت مشکلات سے دوچار ہوئے۔ عمران خان کے بالنگ ایکشن کی وجہ سے ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ کبھی بھی فاسٹ باؤلر نہیں بن سکتے، مگر انہوں نے کر دکھایا اور پاکستان کو ورلڈ کپ بھی جتوایا۔ عمران خان نے 18 سال کی عمر میں پاکستان کے لیے پہلا میچ کھیلا، مگر زیادہ متاثر کن کارکردگی نہیں دکھائی، مگر محنت جاری رکھی اور دنیا میں اپنے صلاحیت کا لوہا منوایا۔ ناظرین، عمران خان نے 1987 میں کرکٹ کو خیرباد کہہ دیا تھا، مگر اس وقت کے صدر ضیاء نے عمران خان سے ریکویسٹ کی کہ آپ واپس آ جائیں کیونکہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، اور پھر تاریخ نے دیکھ بھی لیا کہ عمران خان نے وقت کا پانسا پلٹ دیا اور پاکستان کو 1992 کا ورلڈ کپ جتوایا۔ اب 1992 میں پاکستان کرکٹ کا عالمی چیمپئن بن چکا تھا۔ عمران خان بھی کرکٹ سے ریٹائرڈ ہو چکے تھے، اور غالب گمان یہی تھا کہ عمران خان لندن میں آرام سے اپنی زندگی گزار لے گا، مگر عمران خان تو سر پہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ جب میری ماں کینسر سے مر گئی تھی، میرے پاس پیسے بھی تھے، میں باہر بھی جا کر اس کا علاج کر سکتا تھا، مگر وہ غریب جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کیسے کینسر کا مقابلہ کریں گے؟ تو بس پھر کیا تھا، خان صاحب نے ارادہ کیا کہ اب ایک ایسا ہسپتال بنانا ہے جس میں غریبوں کا مفت علاج ہو سکے۔ اب بنانا کیسے ہے، مسئلہ یہ تھا۔ ایک دن خان صاحب نے ڈاکٹر کو بلایا اور کہا کہ میں ایک ایسا ہسپتال بنانا چاہتا ہوں جہاں غریب بھی لندن جیسا علاج کر سکے۔ تو ڈاکٹر نے کہا، خان صاحب آپ پاگل ہو یا آپ مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ ایسا ہسپتال تو حکومت بھی نہیں بنا سکتی۔ مگر خان صاحب واقعی پاگل تھا، جنونی تھا، اور ڈاکٹر سے کہا کہ آپ منصوبہ بناؤ، بنانا میرا کام ہے، میرے خدا میرا مدد کرے گا۔ اور بس پھر کیا تھا، چشم فلک نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب شوکت خانم ہسپتال بن بھی گیا اور کامیابی سے چل پڑا۔ دوستو، اب جب شوکت خانم نمل اور ورلڈ کپ جیسے کارنامے سر انجام دیے تو خان صاحب اطمینان سے گھر پر تھا، مگر پھر کیا تھا، جیسے خان صاحب سر پہ رہتا ویسے خیالات بھی سر پہ رہتے۔ اس بار کیا خواب دیکھا کہ آندھوں کی بستی میں چراغ لے کر جانا ہے۔ اس کو خیال آیا کہ مجھے سیاست میں آنا چاہیے اور تحریک شروع کرنی چاہیے انصاف کی، مگر کیسے شروع کرے؟ نہ تو وہ سیاستدان کا بیٹا تھا اور نہ ہی کوئی جاگیردار، مگر کیا کرے؟ خان صاحب تھا۔ خیر، چند دوستوں کو اکٹھا کیا اور 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف کی بنیاد ڈالی۔ دوستو، سیاست کے پنڈتوں کا کہنا تھا کہ عمران خان بہت جلد دم دبا کر بھاگ جائے گا، مگر خان بھی ارادے کا پکا تھا۔ خیر، بہت مذاق اڑانے کے بعد جب پہلی بار انتخابی میدان میں خان صاحب اترا تو 2002 میں صرف 1 سیٹ جیتا، جس پر بہت مذاق اڑایا گیا خان صاحب کا۔ جب خان صاحب پارلیمنٹ جا رہا تھا تو کسی نے طنزیہ انداز میں پوچھا کہ خان صاحب صرف 1 سیٹ؟ تو خان نے مسکرا کر جواب دیا، تھوڑا انتظار کرو، میرے کارکن ابھی چھوٹے ہیں، انہیں بڑا ہونے دو۔ ناظرین، خان صاحب کو مشرف نے وزیر اعظم بننے کی بھی آفر کی، مگر خان صاحب نہیں مانا۔ خیر، ایسے تیسے کر کے ایک ٹرم مکمل ہوئی تو خان صاحب کو جب 2008 کے الیکشن میں اترنا تھا تو جماعت اسلامی، پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف نے باہمی مشاورت سے 2007 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، مگر پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وعدے سے مکر گئی اور میدان میں اتر گئی، جبکہ خان صاحب 5 سال کے لیے سیاسی میدان سے باہر ہوئے۔ خان صاحب 5 سال باہر رہے پارلیمنٹ سے، مگر اس دوران نیٹو سپلائی بند کی، وزیرستان امن مارچ کیا اور سب سے اہم لاہور کا وہ تاریخی جلسہ کیا جس سے عمران خان اپنے بلندیوں پر پہنچ گئے۔ اب تحریک انصاف ایک تیسری بڑی قوت بن گئی تھی اور وہ کارکن جو 1996 میں چھوٹے تھے اب بڑے ہو گئے تھے، اور خان صاحب اب ایک توانا آواز بن چکا تھا۔ 2013 میں الیکشن ہوا، تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنا لی، مگر سینٹر میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کی۔ اس الیکشن میں عمران خان سٹیج سے گر کر زخمی بھی ہوئے تھے،
ناظرین 2013 سے 2018 تک خان صاحب نے ڈٹ کر اپوزیشن کی اور پھر وہ دن آ گیا جب 25 جولائی 2018 میں خان صاحب نے میجورٹی حاصل کی۔ ناظرین 18 اگست 2018 کو دنیا نے وہ دن بھی دیکھا جب وہ لوگ جو خان صاحب کو وزیر اعظم کے شیروانی کے بٹن دینے پر بھی راضی نہ تھے، انہوں نے خان صاحب کو وزیر اعظم بنتے دیکھا اور تالیاں بجائی۔ ناظرین اقتدار آنی جانی چیز ہے۔ وہ خان صاحب جو بڑے دھوم دھام سے وزیر اعظم ہاؤس آئے تھے 2022 میں، اسے ایسے حالت میں وزیر اعظم ہاؤس چھوڑنا پڑا کہ باہر ایک پرائزن وین کھڑی تھی اور خان صاحب کو صرف ایک ڈائری پکڑے آفس سے نکلتے دیکھا گیا، مگر جسے خدا رکھے اسے کون چکے۔ رات گزر گئی اور عوام سڑکوں پر تھی۔ نکالنے والوں کے سب اندازے غلط ثابت ہوئے اور عمران خان معزولی کے بعد اور بھی طاقتور ہو گئے۔ ناظرین آج عمران خان کو حکومت سے نکالے ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ عمران خان کو اس معاہدے پر نکالا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سنبھالے گی جبکہ حکومت معیشت کو سنبھالے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ حکومت سے معیشت نہیں سنبھل رہی جبکہ اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان نہیں سنبھالا جا رہا۔ اب اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو عمران خان کا نام سنہری الفاظ سے لکھا جائے گا۔ تاریخ نے ہمیشہ مزاحمت کرنے والوں کو یاد کیا ہے، اور جب بھی عمران خان کی یاد آئے گی، جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو عمران خان کے ساتھ یہ جملہ ضرور لکھا جائے گا کہ کپتان آخری گیند تک لڑتا رہا۔